وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور علماء نے ماشاء اللہ اپنی درفشانی سے آپ حضرات کے ایمانوں کو تازہ کر دیا ہے، اور مسئلہ ختم نبوت کے تقریباً تمام پہلوؤں پر نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ باتیں ہو گئی ہیں۔ میں ضرورت محسوس نہیں کرتا اور میری صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، اور مجھے ملتان بھی پہنچنا ہے۔ بس ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت والی قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہے، جو عبارت النصر ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اس کی تائید میں اور بہت سی اشارت النص اور دلالت النص اور اقتضاء النص کے طریقے پر 110 آیات علماء نے اکٹھی کی ہیں جو دلالت کرتی ہیں اس موضوع پر۔ یہ نقل ہے، اور اسی طرح احادیث کا ذخیرہ ہے، تقریباً 200 سے زائد روایات ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ کتاب و سنت کی ان دلائل کے بعد کسی عقلی دلیل یا کسی بحث مناظرے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ایمان کامل ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، بس میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبوت کی بنیاد صداقت اور دیانت پر، نبوت کی بنیاد صداقت اور دیانت پر ہے، اور اس صداقت اور دیانت ہی کی وجہ سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں تمام انبیاء میں سے مختصر زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے، تبلیغ کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی۔ تو اس مختصر زندگی 63 سال کی آپ کی زندگی ہے، جس میں 40 برس کوئی پیغام نہیں، 40 برس کی سیرت میں کوئی ہمارے لیے دین کا کوئی پیغام، نہ اللہ کی بات، نہ رسول کی بات، نہ ایمان کی بات۔ تو 40 برس کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا اللہ نے اپنے نبی کو اتنی مختصر زندگی دی اور اتنا بڑا مشن دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما وانما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں مربی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور معلم اور مربی بھی ایسا کہ علم اور اخلاق انسانی کو اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں، کہ بدترین معاشرہ دنیا کے بہترین معاشروں میں تبدیل کر دوں۔ اس کے لیے اتنی مختصر زندگی عطا فرمائی، 63 برس، اور اس 63 برس میں 40 برس کوئی پیغام نہیں، 40 برس کوئی پیغام بظاہر نہیں، لیکن جب اللہ نے آپ کو غار حرا میں پہلی وحی سے نوازا اور اس کے بعد کوئی تسلسل کچھ دن کے لیے مؤخر ہوا، اور پھر دوسری وحی آئی اور آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ جب تبلیغ شروع فرمائی، اپنے پھوپھیوں کو چچاؤں کو دعوت دی، تو اپنی اسی 40 سالہ زندگی کو بنیاد بنا کر آپ نے تبلیغ کی ابتدا کی، اور یہ کہا کہ لبثت فیکم عمرا من قبلی هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم نے مجھے صادق پایا ہے یا جھوٹا، دیانت امین پایا ہے یا بد دیانت خائن؟ تو سب نے کہا مل کر، اور گھر والوں نے، جن میں بعد میں بڑے مخالفین آپ کے ہوئے، ان سب نے کہا کہ ہم نے تو سوائے دیانت اور صداقت کے آپ کے من میں کچھ نہیں دیکھا۔
پھر آپ نے مزید تفصیل کے لیے ان سے کہا کہ میں ذرا اوپر کھڑا ہوں اور تم نیچے ہو، اور اگر میں کہوں کہ میرے پیچھے، میں مجھے پیچھے دیکھ رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر یہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو میری بات مان لو گے؟ ابو لہب اٹھا، چچا تھا، اٹھا اور اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے، کوئی لشکر وشکر نہیں، لیکن اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے، تو میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دوں گا اور آپ کی بات کو سچا سمجھوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ 40 سالہ زندگی میں صرف اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو سبق ہمارے لیے رکھا، وہ صرف 2 باتیں سمجھانے کے لیے۔ ایک یہ کہ نبوت کی بنیاد صداقت اور دیانت پر ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان 40 برس میں آپ کا کوئی مربی، کوئی آپ کا نگرانی کرنے والا بظاہر نہیں تھا۔ والد کا سایہ پہلی تشریف آوری سے پہلے اٹھ گیا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے دادا، آپ کی والدہ سب افسار فرما گئے، تو بعد میں آئے، جب آئے تشریف لائے تو شہر میں، تو پھر زندگی گزاری۔ تو 40 برس تک کوئی آپ نے غلط بیانی نہیں کی، کوئی بددیانتی کا واقعہ نہیں ہوا، تو آپ نے اسی زندگی کو پیش کیا، اور اللہ نے بھی اسی زندگی کی قسم کھا کر کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ تو نبوت کی بنیاد صداقت اور دیانت پر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کسی کے دعوے کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، آپ سچے ہیں، ہم نے مان لیا۔ لیکن ہمیں پھر بھی حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کا ساتھ دو، صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ۔ تو اس معیار پر کہ نبوت کی بنیاد صداقت اور دیانت پر ہوتی ہے، ہم مرزا کو دیکھیں یا کسی نبوت کے دعوے کرنے والے کو دیکھیں تو کسی معیار پر نہیں اتر سکتے، جھوٹے تھے، جھوٹا تھا، اس کا ہر دعویٰ جھوٹا تھا، تو جھوٹے کا ساتھ دینے کے لیے اتنا وقت لگانا پڑا۔ میرے بھائیو، یہ تو حکومت برطانیہ، پوری حکومت برطانیہ کی طاقت اس کے پیچھے تھی، اور اس کو وہ کامیاب کرانا چاہتی تھی صرف ایک مسئلے کے لیے۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ مسلمان جہاد کو بھول جائے، اور جہاد کو بھلانے ہی کے لیے انہوں نے، مرزے نے اور کام کیا ہے، اور کوئی شریعت دی ہو، کوئی حکم دیا ہو، کوئی بات کی ہو، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بدیہی البطلان ہے، اور الحمدللہ علماء کی سرتوڑ کوششوں سے اب یہ مسئلہ نظری نہیں رہا، اب یہ بدیہی ہو گیا ہے، بچہ بات جانتا ہے کہ الحمدللہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی ختم نبوت کی برکت ہے کہ آج ہمارا دین محفوظ ہے عقیدے کی حد تک، صرف ہمارا دین، صرف امت محمدیہ توحید، تصدیق انبیاء اور حفاظت وحی، یہ تینوں چیزیں ہماری موجود ہیں، اور یہ بنیاد ہے ایمان کی۔ الحمدللہ مسلمان کا، امت محمدیہ کا ہر فرد، چاہے وہ عملی طور پر کمزور ہے، چاہے ولی اللہ ہے، تو اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں شرک کا گناہ نہیں، وہ توحید ذات، صفات اور افعال باری تعالیٰ کا قائل ہے، اس لحاظ سے وہ محفوظ ہے، ہمارا عقیدہ یہ محفوظ ہے۔ دوسرا، کسی نبی کی تکذیب ہمارے نام اعمال میں نہیں ہے، الحمدللہ۔ قیامت کے دن ہم پیش ہوں گے
تو آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کوئی نبی ہمارے خلاف شکایت نہیں کرے گا اس بات کی کہ ہم نے ان کی کوئی گستاخی کی ہو یا ان کی تکذیب کی ہو۔ تو تصدیق انبیاء یہ بھی ہمارے کھاتے میں ہے، اور اسی طریقے سے وحی کی تحریف کے جرم میں ہماری یہ امت شریک نہیں ہے۔ الحمدللہ جو وحی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے وہ الحمدللہ کسی کے پاس، کسی اور امت